بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورہ النساء کی آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 39 تک تلاوت کی ہے۔ ان کا ترجمہ اور تفسیر یہ ہے: ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے، کبائر سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں سختی سے منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری سب برائیاں دور کر دیں گے، باقی کے سب گناہ معاف کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تم کو بہت عزت کی جگہ ہم داخل کر دیں گے۔ عزیزان گرامی، میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ کبائر وہ گناہ ہوتے ہیں جن میں یا اللہ کی طرف سے لعنت ہو، یا جہنم کی وعید ہو، یا ان پہ شرعی حد لاگو ہو رہی ہو، یہ کبائر ہیں۔ کبائر ایسے گناہ ہیں جن میں کسی نہ کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، جس میں اللہ سے بے خوفی، کبر، گھمنڈ کی کیفیت ہوتی ہے، یا قطع رحمی، قطع روابط، ان تعلقات کو توڑنے کی کیفیت ہوتی ہے جو امن کی اور عافیت کی بنیاد ہوتے ہیں۔ میں نے گزشتہ مرتبہ یہ بھی عرض کیا تھا کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک انسانی اور ایک شیطانی۔ انسانی گناہ وہ جیسے کہ حضرت آدم نے کیا کہ کمزوری ارادہ سے ہو گیا۔ شیطانی گناہ وہ ہوتے ہیں جس میں کہ کمزوری ارادہ نہیں بلکہ کسی کو زخم پہنچانے کی، نقصان پہنچانے کی، ہرٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ انسانی گناہ کا تعلق حقوق اللہ کی توڑنے سے ہوتا ہے، اور شیطانی گناہوں کا تعلق حقوق العباد کے توڑنے سے ہوتا ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ یہ حدیث بھی سنائی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کا عمل جو ہے وہ زنا کے عمل سے زیادہ سخت ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو صحابہ حیران رہ گئے، انہوں نے پوچھا: یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک معمولی سی بات ہے جو انسان کر دیتا ہے،
اور زنا تو بہت بڑا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن زنا حقوق اللہ میں سے ہے، اور جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جس کی غیبت کی جائے، جب تک کہ جس کی غیبت کی جائے وہ معاف نہیں کرے گا، معافی نہیں ہوگی۔ اس اعتبار سے چونکہ اس میں حقوق اللہ کی بات ہے تو وہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ہم نے حدیث میں یہ بھی پڑھا کہ بندہ جب اللہ کے ہاں جائے گا اس کے ذمے بعض بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہوں گے، لیکن جب وہ دیکھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ نہیں ہوں گے تو وہ حیران رہ جائے گا، اور اللہ جب اس کو معاف کر دے گا تو وہ اللہ سے پوچھے گا کہ اے اللہ، میرے ذمے تو بہت بڑے بڑے گناہ تھے، وہ تو نے سب میرے نامہ اعمال سے مٹا دیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں، دنیا میں تیری اتنی غیبت کی گئی کہ اس کے بدلے میں وہ سارے کے سارے گناہ یا مٹ گئے یا ادھر ہی منتقل ہو گئے۔ ایک بزرگ کا قول مجھے بہت پسند آیا، وہ کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اگر میں غیبت کروں تو اپنی ماں کی کروں، تاکہ میری نیکیاں اگر منتقل ہوں تو میری ماں کی طرف ہوں، اور کسی کے گناہ میرے کھاتے میں آئے تو میری ماں کے آئیں، کسی اور کے نہ آئیں۔ اصل میں لوگ اس پہ حیران ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے گناہوں کی کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، اس کی پرائورٹائزیشن، اس کی ترجیح ہم نے اپنی مرضی سے کی ہوئی ہے۔ یہ اصول غلط ہے۔ اب دیکھیے ایک بہت معمولی سی بات ہے، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد چھوٹا تھا، تو سیدہ عائشہ نے ان کے بارے میں صرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ آئی تھی، وہ آئی تھی۔ آپ نے فرمایا عائشہ تم نے وہ بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر میں بھی ڈالا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے۔ اب یہ کتنی ہماری نظر میں، اب جو کہ ہم صبح سے شام تک ہماری زبان کا چٹخارا جو ہے وہ غیبت ہوتی ہے، دوسروں کے عیب ڈھونڈتے پھرنا، مل جائے تو بیان کرتے پھرنا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ عزیزان گرامی، اس میں ایک بات دل میں بٹھا لیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرے تو سننے سے انکار کر دے کہ میاں میں اللہ کے ہاں اس پہ گواہ نہیں بننا چاہتا، میں تمہارے اس فعل میں تمہارا شریک نہیں ہونا چاہتا، اور اگر وہ باز نہ آئے تو یا اس کو اٹھا دے یا خود وہاں سے اٹھ جائے، شریک نہ ہو اس میں۔ یہ جو ہم نے ایک عادت بنا رکھی ہے، اور پھر مصیبت یہ ہے کہ ہم غیبت کو غیبت سمجھتے نہیں ہیں۔ صاحب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ آپ نے کہا ذکروں کا اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا اس کی غیر حاضری میں کہ اگر وہ سنے تو اس کو بری لگے۔ صاحب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وَإِن صَدَقَ، اگر وہ سچی ہو پھر بھی؟ آپ فرمائے سچی ہو تبھی تو غیبت ہے۔ وَإِن كَذَبْتَ فَقَدْ بَهَتَّ، اور اگر جھوٹ بولا ہے پھر تو نے اس پہ بہتان گھڑ دیا، وہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ عزیزان گرامی، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ مغرب والے، یہ گورے اپنے کفر کے باوجود دنیا میں 300-400 سال سے سرفراز ہیں،
ترقی یافتہ ہیں تو اس کی کوئی وجہ تو ضرور ہوگی. بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ پہ ذرا دھیان دیجئے، وہ یہ ہے کہ پورے کا پورا مغرب جو ہے وہ انسانی گناہوں میں مبتلا ہے. وہ آپ کو چھٹی کے دن تو وہاں بیچ پہ ننگا پڑا ہوا نظر آئے گا، وہ شراب پیے ہوئے، لیکن جو ہفتے کے 5 دن اس کے ہیں جہاں حقوق العباد ادائیگی کا وقت ہے، اس میں وہ آپ کے ساتھ ٹیلی فون پہ بھی سیدھے منہ بات نہیں کرے گا کہ جی میرا آفس ٹائم ہے، اس وقت نہیں، چھٹی کے بعد تفصیلی بات کریں گے، ملیں گے. وہ سیدھے منہ ٹیلی فون پہ بھی بات نہیں کرے گا آپ سے. ملنا اور بیٹھ کے وہ گپ شپ کرتے رہنا اور گھنٹوں چائے میں سارا وقت اڑا دینا، یہ اہل مشرق کا خاصہ ہے کہ ان کو حقوق العباد کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں جس کا وقت میں نے ہائر کیا ہوا ہے اور جس کے وقت کی مجھے ابھی تنخواہ ملے گی، اس کا وقت میں کس طرح سے برباد کر رہا ہوں. کوئی لحاظ اس بات کا یہاں مشرق میں نہیں ہے. وہاں جا کے دیکھیں وہ ہفتے کے 5 دن کتنی محنت سے کام کرتا ہے، حقوق العباد ادا کرنے میں کتنا محتاط ہے. وہ پورا مشرق آپ دیکھیں شیطانی گناہوں میں مبتلا ہے، دوسرے کا مال کھانے میں، غیبت میں، تہمت میں، مار دھاڑ میں، غنڈہ گردی میں. وہاں آپ کو پورے مغرب میں آپ کو انسانی گناہ نظر آئیں گے. وہ جوا کھیلے گا، وہ شراب پیے گا، وہ بدکاری کرے گا، اس کے ذاتی گناہ ہوں گے جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہوں گے. یہاں معاملہ برعکس ہے. ہم ایسے گناہ کرتے ہیں جن کی کوئی معافی نہیں ہے. وہ ایسے گناہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ پتنی کسی طرح سے سیدھا کر لیتا ہوگا. یہ باتیں سوچنے کی ہیں عزیزان کرام. زندگی اتنی سادہ چیز نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں، اس میں بڑی کمپلیکسٹیز ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ انسان کبائر سے بچے، اور کبائر میں خصوصاً ان سے جن میں حقوق العباد کا معاملہ ہو. کچھ گناہ تو ایسے حقوق اللہ میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میں معاف کروں گا ہی نہیں، شرک ہے. حقوق اللہ میں سے لیکن فرمایا کہ یہ تو معاف نہیں کروں، باقی میں چاہوں گا تو معاف کروں. حقوق العباد سب کے بارے میں فرمایا میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ مظلوم خود معاف نہ کرے. اچھا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کبائر سے بچا جائے تو صغائر سب معاف ہو جاتے ہیں. اور دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک شخص آج اسلام قبول کرتا ہے 80 سال کی عمر میں، تو 80 سال سے پہلے عالم کفر میں اس کے جتنے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیں گے. لیکن اگر وہ گناہ چھوڑے گا نہیں، اسلام لانے کے بعد بھی انہی گناہوں میں ملوث رہے گا، تو پھر معاف نہیں ہوگا، پھر ان سب کا حساب لیا جائے.